لاہور کی سڑکیں ہیں اتوار کا دن اور پروفیسر ایم اے رضا صاحب کی سنگت، بائک بھی ان کا اور مرضی بھی ان کی۔ مختلف علمی و ادبی مشاہیر کی آرام گاہوں کی زیارت ان کا معمول ہے، تو آج ہم لاہور میں تھے تو ہمیں بھی ساتھ لے لیا۔ موصوف جس طرح اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں، اسی طرح زندہ شخصیات اور مردہ شخصیات دونوں سے یکساں مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لاہور ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے اور ہماری منزل جی بلاک کا قبرستان ہے۔ یہ ایک طویل عرصے کے بعد لاہور آنا ہوا ہے، تو ہمارے محترم پروفیسر ایم اے رضا صاحب کی سنگت میں ہم یہ ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں آ چکے ہیں، جہاں معروف افسانہ نگار جو بابا جی کے نام سے معروف تھے ان کی قبر ہے، ان کے ساتھ ہی قدموں کی جانب بانو قدسیہ کی قبر بھی ہے۔ ایم اے رضا صاحب کی قیادت میں ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ کافی بڑا اور پرانا قبرستان معلوم ہوتا ہے، جس کے درمیان میں اشفاق احمد صاحب کی قبر ہے اور انہی کی قدموں کی جانب ان کی اہلیہ بانو قدسیہ کی قبر بھی ہے۔ قبروں پہ لگے کتبوں اور قبروں کی حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کافی معروف ہستیاں یہاں پر آرام فرما رہی ہیں۔ میں نے بعد ازاں رفاقت گوندل صاحب سے یہاں جانے کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ اشفاق احمد صاحب کی خواہش تھی کہ ان کی قبر کے پاس بیٹھنے کا انتظام بھی کیا جائے۔ اشفاق احمد صاحب کی قبر پہ وہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ اکثر اپنے پروگرام کے آخر میں فرمایا کرتے تھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو ان کی زوجہ ہیں بانو قدسیہ، جو بانو آپا کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کے لوح مزار پر بھی یہی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ آپ کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے۔ پروفیسر ایم اے رضا صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض ہیں، وہ بھی اسی قبرستان کے ایک کونے میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب چونکہ ہم یہاں آ چکے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی قبر کی زیارت بھی کر لی جائے۔ قبروں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے ہم بالکل اس قبرستان کے ایک کونے میں پہنچے۔ اس کے لیے ہمیں کافی جستجو کرنی پڑی، شاید ایم اے رضا صاحب یہ راستہ بھول چکے تھے، اس لیے اس کو تلاش کرنے میں ہمیں کافی وقت لگا۔ تو بالآخر ایم اے رضا صاحب کی جستجو سے ہم فیض احمد فیض کی آخری آرام گاہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ قبروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ بالکل اس قبرستان کے ایک کونے میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی قبر کے ساتھ ہی آپ کی جو اہلیہ تھیں بیگم ایلس کلثوم فیض، ان کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اردو کے معروف شاعر جسے ثانی اقبال بھی کہا جاتا ہے، جن کے کلام میں غم دورہ بھی ہے، غم جانا بھی ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ ان کی آخری آرام گاہ کی طرف ہم آئے ہیں۔ نہ گواؤ ناوک نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم، تجھے یادگار بنا دیا۔